بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم عزیز مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رعایا کے حقوق میں خیانت کرنے والے حکمراں کے لیے دوزخ ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے آیا تو حضرت مکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر مجھے اپنے زندہ رہنے کا علم ہوتا تو میں تجھے بیان نہ کرتا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اللہ اسے رعایا پر حاکم بنائے اور وہ ان کے حقوق میں خیانت کرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد حضرت مکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے آئے، ان کا حال پوچھا تو حضرت مکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابھی تک بیان نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے لوگوں کا حکمراں بناتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے مرتا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا، کیا تم مجھ سے اس سے پہلے یہ حدیث نہیں بیان کر چکے؟ تو حضرت مکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھ سے یہ حدیث بیان نہیں کی، اور وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے لوگوں کا حکمراں بناتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے مرتا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ تو ابن زیاد کہنے لگا، کیا تم مجھ سے اس سے پہلے یہ حدیث بیان نہیں کر چکے؟ تو حضرت مکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے پہلے یہ حدیث بیان نہیں کر سکا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد حضرت مکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ان کے پاس آیا تو اس سے حضرت مکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ اگر میں مرنے والا نہ ہوتا تو میں تجھ سے وہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی مسلمانوں کا حکمراں ہو وہ بھی ان کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیر خواہ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ دوستو سلسلہ بھی جاری، مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔